بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عباد بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا مبتذلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. باب، یہ باب مجرد اور معرہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ باب یہاں خطا ہے، صحیح نہیں ہے. اور حاشیے میں لکھا ہے یہ باب ما قبل سے فصل کی طرح ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ باب کو مصنف نے معرہ رکھا ہے طالب علم کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے کہ تم اس کے ساتھ کچھ لگا دو اور اس کے ساتھ کچھ ملا دو. مثلا یہ باب الجنب یتیمم اذا لم یجد الماء، لیکن اگر یہ مطلب ہو تو یہ تو کوئی خاص فراست و ذہانت کی بات نہیں، یہ بار بار گزر چکا ہے. پانی نہ ہو تو تیمم کرو. تو یہ تو ایسا ہے جیسے کسی سے کہا جائے وہ ساؤتھ افریقہ والے تم کہاں کون سے ملک کے رہنے والا ہو؟ وہ تو پہلے سے معلوم ہے ساؤتھ افریقہ والا ہے جب آپ نے ملایا اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ. بعض فرماتے ہیں کہ باب لا یؤخر الصلاة عند الوقت، نماز کو ٹائم سے مؤخر مت کرو بل تیمم کر لو. یعنی باب عدم تاخیر الصلاة عن الوقت عند فقد الماء. اور یا باب کا ترجمہ یہ ہے باب الاکتفاء بالوجه والیدین من قبیل العزیمت لا من قبیل الرخصت. یدین اور چہرے پر اکتفا کرنا یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں. یہ سہولت کے لیے ہے اور پورے بدن پر مٹی لگا سکتے ہو، ایسا نہیں. یہ اعلیٰ درجے کا حکم ہے. تو آخر میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا میں براعت الاختتام ہے کہ ایک دن آئے گا سب سے الگ ہو کر کے تم مقبرے میں پہنچ جاؤ گے. الا یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب. لم یصلی فی القوم، اس میں بھی براعت ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد تم سے نماز ساقط ہو جائے گی. فقال یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء. قال علیک بالصعید فانہ یکفیک، مٹی آپ کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے. جب درمیان میں کچھ وقفہ ہوتا ہے اور پھر کتاب الصلاۃ ہے تو کتاب الصلاۃ مقصود ہے. صلاۃ کے معنی دعا ہے، صلاۃ کے معنی احتراق فی النار ہے تاکہ سیدھا ہو جائے، لکڑی سیدھی ہو جائے. صلاۃ کے معنی تحریک الصلوین ہے جس میں اپنے پچھلے حصے کو ہلانا پڑتا ہے اوپر نیچے. صلاۃ کے معنی رحمت ہے، دعا اور ثنا.
تو یہ تو پہلے گزر چکا ہے، لیکن صلاۃ میں جو نماز کی شرائط ہے، صلاۃ کی شرائط ہے، ان میں سے وضو، تیمم جس کو طہارت کہتے ہیں، اس کو مصنف نے پہلے بیان کیا. وضو کو پہلے بیان کیا یعنی طہارت کو، اور دوسری شرائط کو بعد میں بیان کرتے ہیں. صلاۃ کی شرائط وہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس لفظ میں، اس جملے میں، لمس نابن، اس نے دانتوں کو مس کیا. وضو میں دانتوں کو مس کرنا ہوتا ہے. تو لام لباس کی طرف اشارہ ہے، لباس کی طہارت بھی ہے اور لباس میں ستر عورت بھی ہے. میم اشارہ ہے مکان کی طرف، طہارت مکان ضروری ہے. سین میں اشارہ ہے ستر عورت کی طرف، ستر عورت بھی ضروری ہے، لباس کی طہارت اور یہ ستر عورت. اور نون میں اشارہ ہے نیت کی طرف. الف میں اشارہ استقبال قبلہ کی طرف. با میں اشارہ ہے بدن کی طرف، بدن کی طہارت. اب ان میں جو طہارت کو تو پہلے بیان کیا. طہارت کو اس لیے پہلے بیان کیا کہ عام طور پر طہارت لوگ پہلے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس وقت طہارت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طہارت بار بار کرتے ہیں، کپڑے تو بار بار نہیں بدلتے اور مکان کو بار بار نہیں بدلتے. جو بار بار کرتے ہیں اس کو پہلے بیان کیا کثرت کی وجہ سے، اور اس لیے کہ طہارت کی قسمیں بھی ہیں، طہارت کے اقسام کی وجہ سے. طہارت میں وضو بھی داخل ہے، تیمم بھی داخل ہے، غسل بھی داخل ہے، وضو کامل بھی داخل ہے، وضو متوسط بھی داخل ہے، وضو ناقص بھی داخل ہے. تو اس لیے اس کو مقدم ذکر کیا اور باقی شرائط کو ابھی ذکر کریں گے. تو اب کتاب الصلاۃ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کی کیفیت کیا تھی. یعنی نماز فرش پر لازم ہوئی تھی، واجب ہوئی تھی، یا اوپر آسمان پر، فرش پر یا عرش پر. عرش تو نہیں کہیں گے لیکن آسمان، حضرت جبریل کی وساطت سے براہ ڈائریکٹ، جبریل کی وساطت نہیں. قبل الہجرت ہے یا بعد الہجرت؟ قبل الہجرت. ابتدا میں 5 تھی یا ابتدا میں 50 تھی، آخر میں 5 ہو گئی، یہ بھی بیان فرمائیں گے. نماز فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے. ابتدا یعنی 5 نمازوں سے پہلے کتنی نمازیں تھی؟ علماء فرماتے ہیں عصر کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی. 2 نمازیں پہلی سے تھی، بعد میں 5 ہو گئیں. اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، صلوات کی طرف اشارہ ہے. فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح ہے حین تمسون، جس وقت تم شام میں داخل ہوتے ہو، مغرب اور عشاء. وحین تصبحون، اور صبح. وعشیا، اور عشیا عصر کی نماز. وحین تظہرون، اور ظہر.
اس میں ظہر کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وقبل غروبها، عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، عشاء کی نماز یا مغرب اور عشاء، واطراف النہار، اس میں ظہر اور ایک قول میں مغرب، اس لیے کہ مغرب طرفین پر ہے، نہار ختم اور لیل شروع. اور اسی طرح یہ ظہر بھی نصف اول ختم، نصف اول شروع، تو طرفین پر ہے. لیکن یہ صرف اشارات کے درجے میں ہے، صراحت نہیں ہے. ہاں بعض نمازوں کی صراحت قرآن کریم میں موجود ہے. صلاۃ عشاء کے بعد کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، صلاۃ ظہر سے پہلے مت جاؤ. باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، بیت المقدس تک جانا اسراء کہلاتا ہے. اس کے بعد معراج ہے. مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو نماز کی فرضیت اور معراج ہوئی تھی، قبل الہجرت ب3 سنین. ایک قول میں ہجرت سے 3 سال پہلے، ایک قول میں 1 سال پہلے، جیسے امام النووی کہتے ہیں. معراج کی احادیث سب کے آخر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، جتنی روایات ہیں. اسراء کے معنی ہے رات کے وقت لے جانا. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. اس میں اشارہ کیا کہ قبل الہجرت فرض ہے، اس لیے کہ ابو سفیان کو قبل الہجرت کے واقعات معلوم تھے، بعد الہجرت کے واقعات تو ان کو معلوم نہیں تھے. مدینہ میں تو وہ نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں. صخر ابن حرب بالصلاة والصدق والعفاف، اس میں صلاة کا ذکر آیا. چلیے کچھ پڑھو. حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسل بماء زمزم ثم جاء بالطشت من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغه في صدري ثم اطلقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء. فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قائل على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسب بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى أريج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. اچھا جی. حضرت انس بن مالک اور اس میں ان کے آگے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں. جندب ابن جنادہ، اور جندب کے معنی ہے ٹڈی. جیسے ٹڈی اڑتی ہے جلدی جلدی، تو جو آدمی جلدی جلدی کام کرتا ہے، سستی نہیں کرتا، تو وہ اب جندب ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا.
دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ اس میں اشارہ ہے کہ شق صدر کی طرف، جیسے سقف البیت کو کھولا گیا تو اسی طرح سینے کو بھی کھولا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ پورا سفر خلاف عادت ہے، جیسے چھت کے اوپر سے جانا خلاف عادت ہے۔ اور سقف بیتی سے پتہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تو جن روایات میں مذکور ہے کہ ام ہانے کے گھر میں تھے، تو بظاہر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بعد میں ام ہانے کا گھر بن گیا، ام ہانے وہاں رہتی تھی۔ اور جو حضرات کہتے ہیں نہیں اپنا گھر نہیں ام ہانے کا گھر، تو وہ تعویل کرتے ہیں کہ بیتی میں اضافت مجازی ہے، میرا گھر یعنی رشتہ داروں کا گھر، ام ہانے کا گھر۔ اور اسراء کا مطلب رات کے وقت لے جانا ببدنہ و جسدہ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت ان کو لے جائیے رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ بِبَدَنِهِمْ وَبِجَسَدِهِمْ، لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ۔ تو عالم یقظت میں ہوا تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ایک قول یہ ہے کہ رؤیا سے مراد واقعہ معراج ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اصح قول یہ ہے کہ رؤیا سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگر بالفرض اس سے مراد معراج کا واقعہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، اور رؤیا اس عالم یقظت کے سفر کو بھی کہتے ہیں جو عجائب پر مشتمل ہو، خواب کی طرح۔ جیسے کوئی شخص عجیب و غریب چیز کو دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں معلوم نہیں میں بیداری میں دیکھتا ہوں یا خواب دیکھتا ہوں، یہ محاورہ میں کہتے ہیں۔ جیسے کوئی پہلی مرتبہ دیکھ لے کہ ڈالفن مچھلی فٹ بال اور والی بال کھیلتی ہے، تو وہ کہے معلوم نہیں یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یقظت ہے، تو اس کو رؤیا کہتے ہیں، عجائب کو۔ جیسے شاعر کا شعر ہے فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَهَشَّ فُؤَادُهُ، اس نے تکبیر پڑھی للرؤیا، جب اس نے بہت مدت کے بعد شکار کو دیکھا، شکار ملتا نہیں تھا، جب دیکھا تو اس نے تکبیر کہی، وَهَشَّ فُؤَادُهُ، اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ وَبَشَّرَ قَلْبًا كَانَ قَبْلُ يَلُومُهُ، اور یا وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ يَلُومُهَا، اور اپنے نفس کو خوشخبری دی جس کو پہلے ملامت کر رہا تھا کہ یار 2 دن ہو گئے اور تم کو کوئی شکاری نہیں ملا۔ تو عجیب چیز کے دیکھنے کو بھی رؤیا کہتے ہیں۔ متنبی کا شعر ہے وَرُؤْيَاكَ أَحْلَى مِنْ، وَرُؤْيَاكِ یا رؤیا کا أَحْلَى فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغُمْزِ، آپ کا دیکھنا بہت لذیذ ہے آنکھوں میں، من الغمزِ نیند سے۔ عجیب و غریب ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ تو رؤیا عجائب کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور پہلا مصرع ہے مضى اللیل، رات گزر گئی، والفضل الذی لک لا یمضی، آپ کی فضیلت ختم نہیں ہوتی، ورؤیاک احلی فی العیون من الغمض، غین میم اور ضاد۔ اور اگر کوئی کہے کہ
حضرت عائشہ سے مروی ہے ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففی اسنادہ بعض آل ابی بکر وہم مجہولون. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یا دوسری معراج کی طرف اشارہ ہے. اور اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کانت رؤیا صادقہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں یعقوب ہے، حضرت معاویہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، منقطع ہے. اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ دونوں معراج کے واقعے میں حاضر نہیں تھے. فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل علیہ السلام ففرج صدری، تو میرے سینے کو کھولا. تو یہ شق صدر ہے، شرح الصدر نہیں ہے. شق صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا ایک مرتبہ بچپن میں، تاکہ لہو لعب، جو لعب ذہن میں بچوں کے آتے ہیں وہ نکالیں. پھر 10 سال کی عمر میں بلوغت سے پہلے، تاکہ بلوغت کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں وہ بالکل قلب سے نکالیں. اور تیسری مرتبہ قبل النبوت، تاکہ نبوت کے اثقال اور بوجھ کو برداشت کریں. اور ایک مرتبہ معراج میں، یہ معراج والا تو یہاں مذکور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. اور ایک شرح صدر ہے. شرح صدر کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا علوم کے لیے، معارف کے لیے. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا محل ہو، اس بہت بڑے محل میں ایک کمرے میں قاضی بیٹھا ہوا ہے، فیصلے کر رہا ہے. دوسرے کمرے میں مفتی ہے، فتوے دے رہا ہے. تیسرے کمرے میں حاکم ہے، فیصلے کر رہا ہے. چوتھے کمرے میں مدبر ہے، انتظام کر رہا ہے. ایک کمرے میں حسین و جمیل ہے، لوگ ان کی دیدار کی دیکھنے کے منتظر ہیں. ایک میں محتسب ہے، لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کرتا ہے، تم نے یہ کام کیوں، تم نے یہ کام کیوں کیا. ایک کمرے میں مرشد ہے، پیری مریدی کر رہا ہے. ایک میں حکیم ہے، حکمت کی باتیں کر رہے ہیں. اور ایک میں معلم اور مدرس ہے، تعلیم دے رہے ہیں. علی ھذا القیاس. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے محل کی طرح بنایا تھا. اگر آپ کو معلم کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں معلم کی تعلیم بھی ہے کہ معلم کیا کرے گا، مدرس کیا کرے گا، قاضی کیا کرے گا، حاکم کیا کرے گا، عارف کیا کرے گا، مرشد کیا کرے گا، پولیس آفیسر کیا کرے گا، شوہر کیا کرے گا. یہ ساری چیزیں اس نے بتائی. یہ ہے شرح الصدر اور یہاں ہے شق الصدر. تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو پھر وہ سینے کو کھولا گیا، ثم غسلہ، آپریشن کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر ماء زمزم کے ساتھ اس کو دھویا. سب سے بہتر پانی ہے، سب سے بہتر پانی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلا ہے، انگلیوں سے. دوسرے نمبر پر زمزم ہے، تیسرے نمبر پر کوثر ہے. اگر زمزم سے کوثر بہتر ہوتا تو کوثر کا پانی لایا جاتا، لیکن نہیں ہوا ایسا. تو ماء الجنت سے یہ بہتر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم لے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے براق پر. براق ابراہیم علیہ السلام کا مرکب تھا، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. 80 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں.
1 سیکنڈ، منٹ نہیں. ثم غسله ثم جاء بطست من ذهب، پھر حضرت جبریل نے پیش کیا بطست، تھالی، پلیٹ، سینے، ٹرے، سونے میں سے، تطہیر قلب اور تنظیف قلب کے لیے، تاکہ جیسے کپڑے صاف کرتے ہیں اسی طرح قلب کی بھی صفائی ہونی چاہیے. اگر کوئی کہے ذہب تو جائز نہیں ہے ذہب کا استعمال اور اس کا برتن، جواب یہ ہے کہ یہ قبل الحرمت کا مسئلہ ہے، حرمت اس وقت نہیں آئی تھی. نمبر 2، یہ ذہب الجنت تھا، ذہب الدنیا نہیں. ذہب الدنیا ناجائز ہے، ذہب الجنت نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ عالم مثال کی بات ہے، عالم مثال میں ذہب کی طرح نظر آ رہا تھا. تو اس میں اشارہ ہے من ذہب، ذہب کی. یہ دنیا میں جتنا بھی آدمی ترقی کرے، جتنی بھی ترقی ہو جائے، لیکن دنیا ذہب یذہب ہے، یہ جانے والی چیز ہے. اس کی کسی سیر و سیاحت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے طائف کا واقعہ ہوا تھا، اور طائف کے واقعے میں حضرت کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو خوش کیا. ممتلئ حکمتاً، جو بھرا ہوا تھا برتن، حکمتاً، حکمت سے. حکمت آپ کو بتایا تھا فراست یوضع بها كل شيء في محله، اس کو کہتے ہیں. اتقان العلم والعمل، اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت کے 6 معنی آپ کو وہاں بتلائے تھے. تو یہ حکمت اس لیے، حکمت استحکام سے ہے، اس کے اندر حکمت بھر دی گئی. اس میں وٹامن اے سے لے کر وٹامن زیڈ تک، وٹامن ای نہیں کہیں گے، ہر قسم کا وٹامن، تاکہ اوپر کے سفر کے لیے آسانی ہو جائے. اس لیے کہ اوپر کا سفر کوئی آسان تو نہیں. جب لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو یہ تو آسمانوں پر جانا تھا، آسمانوں سے بھی اوپر جانا تھا، تو اس کے اندر ایمان، قوت، طاقت بھر دی گئی. و ایماناً، اور توکل. ایمان سے مراد توکل، اعتماد علی اللہ. فافرغہ فی صدری، تو اس کو ڈال دیا میری سینے مبارک میں. ثم اطبقہ، پھر اس کو ملایا، پھر اس کو سی لیا، آپریشن ہو گیا. ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء، مجھ کو آسمان کی طرف لے گئے، بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس سے پھر آسمان کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں یا ذہاباً یا ایاباً، واپسی میں، اور یا دونوں میں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، جیسے مسلم میں ہے. سب نے بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا. فلما جئت الى السماء الدنیا، پس جب میں آیا الى السماء القریبۃ، دنیا بمعنی قریب ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ہم سے قریب ہے، جیسے آپ کو بتلایا تھا. دنیا ہمارے لیے اس طرح ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یا دنیا دناءت سے ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کمزور ہے. تو آسمان قریب تک مجھے لے گئے. سماء الدنیا ہے، السماء الدنیا، السماء القریبۃ. یا دنیا کو اس لیے دنیا کہتے ہیں لقربہا، کہ ہم میں قریب ہے، یا لقربہا الی القلب، دل کو قریب ہے.
جتنا بھی کوئی کہے دنیا سے مجھے تعلق نہیں ہے الا ماشاء اللہ، تو اس کا تعلق ہوگا. یا دنیا کو دنیا کہتے ہیں قریب الزوال ہے. حدیث میں آتا ہے الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا سرسبز ہے یعنی اچھی لگتی ہے، حلوۃ میٹھی ہے، لذیذ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں خلیفہ بنایا. فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. بریلوی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. دیکھو یہاں فناظر اللہ تعالیٰ کے لیے آیا، فناظر کیف تعملون، اللہ تعالیٰ حاضر ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، اپنی تجلی کے اعتبار سے قریب ہے، ظاہر ہے، آپ کے ساتھ ہے. مستخلفکم سے تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہہ سکتے ہیں. جیسے روایات میں آتا ہے، مہدی کے بارے میں آتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، مہدی کے لیے خلیفہ کا لفظ آیا ہے. انا جعلناک یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داود علیہ السلام کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین میں. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیا ہے، حضرت علی نے کہا یا خلیفۃ اللہ. تو خلیفہ کے دو معنی ہیں. ایک خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم مقام ہے احکام کے نافذ کرنے کے لیے، تاکہ احکام کو نافذ کرے. اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان خلیفہ ہے. اور خلیفہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی قدرت نہ ہو تو خلیفہ کے ذریعے سے وہ کام پورا کرے. امام غائب ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو خلیفہ نے نماز پڑھائی. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی قائم مقام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز حوالہ کیا ہو. اللہ نے کوئی کام کسی کے حوالہ نہیں کیا، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں. ہاں، نگرانی کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. تو إلى السماء الدنيا إلى السماء القريبة، قال جبرائیل علیہ السلام لخازن السماء، حضرت جبریل نے دروازہ کٹکھٹایا، آسمان کے خازن سے فرمایا. خازن دربان، اسماعیل نام ہے. افتح، معلوم ہوا کہ دروازہ بند تھا. دروازہ کیوں بند تھا؟ تاکہ دروازے کے حسن کو دیکھ لے کہ دروازہ کتنا حسین ہے. اگر کھلا ہوتا تو پھر تو حسن نظر نہیں آتا. یا دروازہ بند تھا تاکہ انتظام کی طرف اشارہ ہو. انتظام یہ ہے دروازہ بند ہے، کوئی حاضر ہو جائے اس وقت کھول دے. یہ تو بے انتظامی کہ ہر وقت دروازہ کھلا رہے. قال من هذا؟ قال هذا جبرائیل. کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا معلوم نہیں تھا؟ بظاہر تو معلوم ہوگا، پھر کیوں پوچھا؟ اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس دروازے سے آئیں گے یا دوسرے دروازے سے آئیں گے. هذا جبرائیل. هل معك أحد؟ قال نعم معی یا معیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں آتا ہے، معی بھی آتا ہے، معیہ بھی آتا ہے. ولی دین، ولی دین قراءات میں آتا ہے. فقال أرسل إليه، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معلوم تھی، لیکن اس وقت آنے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت دعوت ہے.
یا یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دروازے سے یا دوسرے دروازے سے؟ قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنیا السماء القریبہ، سب سے پہلے دادا جان سے ملاقات. فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جن کے دائیں طرف اسودۃ پرچھائیاں تھیں. اسودۃ اے اشخاص، وہ اشخاص جن کی شکل صورت مکمل نظر نہ آئی، دھندلا سا ہو، اندھیرے میں جیسے کوئی چیز ہے، تو اس کو اسودہ کہتے ہیں. اسودۃ وہ اشخاص ہے جو اشخاص مکمل طور پر نظر نہیں آتے، پرچھائی کی طرح، اس کو پرچھائیاں کہتے ہیں. وعلی یسارہ اسودۃ، اور بائیں طرف بھی اشخاص تھے. اذا نظر قبل یمینہ ضحکا، دائیں اہل یمین کی طرف دیکھتے ہیں ضحکا، واذا نظر قبل شمالہ بکا، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، میں خوش آمدید کہتا ہوں نبی صالح کو اور ابن صالح کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن صالح کا لفظ ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، آدم علیہ السلام نے. اگر آدم علیہ السلام ابن نہ کہے تو اور کون ابن کہے گا؟ وہ تو سب کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت، اس لیے کہ آدم علیہ السلام اول الانبیاء ہے تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے. اول المہاجرین الی الارض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین کی طرف ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ زمانے میں ہجرت کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. قلت لجبرائیل من هذا قال هذا آدم علیہ السلام وهذه الأسودة عن يمينه وشماله، اور یہ جو اشخاص ہے دائیں اور بائیں طرف نسم و بنی ہے، ارواح بنی ہے، یہ ان کے بیٹوں کی ارواح ہے جو مجسم اور متشکل ہے. نسمتن روح کو کہتے ہیں، نسیم پیاری پیاری ہوا کو کہتے ہیں جو آپ کے لیے کھانا پکاتے ہیں نسیم صاحب. تو روح بھی ہوا کے ساتھ مشابہ ہے، روح آتی جاتی ہے اوپر نیچے. صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کو نسیم کہتے ہیں. نسیم الصبا جاءت بری القرنفلی. فأہل الیمین منہم اہل الجنہ، یہ اہل جنت ہے. والاسودۃ التی عن شمالہ، جو بائیں طرف اشخاص ہے اہل النار. اگر کوئی اشکال کرے کہ آسمان تو جنت کی طرح ہے تو وہاں اہل شمال کیسے پہنچ گئے؟ جو اہل شمال ہے وہ وہاں کیسے پہنچ گئے اور ان کو کیسے وہاں بٹھایا گیا؟ ایک جواب یہ ہے سجین کو، جن میں ارواح موجود تھی، اس کو حاضر کر دیا گیا. سجین کو سامنے کر دیا گیا بائیں طرف، اور علیین کو دائیں طرف کر دیا گیا. تو دیکھا اس طرح جیسے اس کی فلم دکھائی گئی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی وجہ سے صرف اس وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ان ارواح کو حاضر کر دیا گیا، اصحاب الشمال کو. تو یہ دوسرا جواب ہے کہ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ارواح کی 3 قسمیں ہیں.
ایک ہے ارواح منتظرہ جو اس انتظار میں ہے کہ دنیا میں آئیں گے، دوسری ہے ارواح مشتغلہ جو مشغول ہے بدن میں، بدن کے اندر ہے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور تیسرے ہے ارواح منتقلہ التی انتقلت جو منتقل ہو چکی ہیں یا کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، یا ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے۔ یہاں وہ ارواح مراد ہے جو ارواح منتظرہ ہیں، ابھی تک انتظار میں ہے، تو ابھی تک وہ ارواح منتقلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ تو سجین میں ہے تو آسمان میں کیسے پہنچ گئے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، یہ ہوا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اتنا لمبا سفر تھوڑی دیر میں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس کیسے پہنچ گئے، اور بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر کیسے پہنچ گئے، اس کا جواب یہ ہے براق پر پہنچ گئے، اور براق برق سے ہے، اور برق بجلی اور لائٹ کو کہتے ہیں۔ لائٹ کتنی سریع الحرکت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا کہ برق میں کتنی قوت اور کتنی سرعت ہے، لیکن مسلمانوں نے برق کو دریافت نہیں کیا، غیر مسلموں نے برق کو دریافت کی۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی لائٹ چلتی ہے یہ مسلمانوں نے نہیں کی، یہ تو غیر مسلموں نے، حالانکہ برق کا لفظ ہماری اسلام میں استعمال ہے، ان کے ہاں نہیں۔ تو برق کی قوت ہے تو اس برق کی قوت کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ برق کی قوت کے ساتھ قوت ملکی بھی مل گئی، تو قوت ملکی جو برق کی شکل میں ہے، براق کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پہنچایا، تو فرشتے کی طاقت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی روح کے اوپر، روح کا حکم جسد پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جسد کو روح کی طرح بناتے ہیں، تو جیسے روح کی سرعت کے لیے کوئی حد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خود روح بنا دیا۔ اور نمبر 4 بالانجذاب، انجذاب کے معنی کشش، جیسے زمین میں کشش ہے، چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کشش رکھی اور انجذاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے کھینچا۔ یہ سب ٹھیک ہے، ایک طرف برق کی قوت براق، دوسری طرف قوت ملکی، تیسری طرف انجذاب، چوتھے نمبر پر روح کا جسد، نہیں جسد کا روح، اس لیے جسد جب کر روح ہے تو پھر بہت جلدی پہنچ گئے۔ اور رات کا وقت انتخاب کیا گیا اس لیے کہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں مشغول ہے، اور اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی عظمت کا مشاہدہ کرے۔ ستارے ہیں، دن کو تو وہ نظر نہیں آتے، چاند، سورج، ستارے اور اوپر کے عالم ملکوت کو رات کے وقت اچھی طرح دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور رات میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی، جیسے تہجد رات کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، معراج بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اکثر اہم واقعات لیل کو ہوئے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا لا احب الآفلین، فأسر بأہلک بقطع من اللیل
تو رات میں اہم واقعات ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا سفر اختیار کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور یہاں وہ ترتیب نہیں بتائی گئی، لیکن محققین اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ ترتیب اس طرح تھی جس کو کسی صاحب نے، میں نے نہیں کیا کہ آپ کہیں گے سب میں نے کیا، بلکہ کسی اور نے کہا، اس میں اشارہ کہ کس نبی سے کہاں ملاقات ہوئی، اعیاہما، اعیاہما میں اس طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تھکایا، براق بھی رہ گیا، جبریل بھی رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ محققین فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ تو بہرحال اعیاہما میں الف آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ پہلے آسمان پر، عین عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، ان کی طرف اشارہ، یا یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ، اور اعیاہما ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ، میم موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ، الف پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ، ایک الف بیچ میں رہ گیا، ادریس علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ اعیاہما الف آدم علیہ السلام، عین عیسیٰ علیہ السلام، یا یوسف علیہ السلام، اور الف ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، میم موسیٰ علیہ السلام، اور پھر الف آخر میں ابراہیم علیہ السلام۔ 7 آسمان اور 7 ملاقاتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر پہنچ گئے، اور دوسرے آسمان پر کن سے ملاقات کی وہ آپ کو بتا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔